بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، تین باتیں آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. تین باتیں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی بات، اللہ موجود ہے. نمبر دو، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نمبر تین، وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک. یہی تین چیزیں انشاءاللہ اس وقت ذکر کرنی ہے. اللہ موجود ہے، ہر عقل مند آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ذرا سا غور کرے، ذرا سا تدبر کرے. ہمارے اولیاء عظام اور ائمہ عظام نے اس بات کو عقلی طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے. قرآن و حدیث تو بیان کرتا ہی ہے. قرآن نے بیان کر دیا ہے اللہ موجود ہے، حدیث بیان کرتی ہے اللہ موجود ہے، لیکن عقلی طور پر بھی آدمی سوچ کر، تصور کر کے، تدبر کر کے سمجھ سکتا ہے کہ نظام کو بنانے والی اور چلانے والی کوئی ذات موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ، اس کو میں اس وقت آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا کہ کشتی خود بخود بن گئی، یہ کسی کے سامنے پیش کیا اور اس کو مناظرہ ہرا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ آدمی سوچتا ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، کبھی کوئی آدمی تصور کرتا ہے کہ ہمارے یہاں لڑکے کی ولادت ہو، مذکر، اور ہوتی اس کے یہاں لڑکی ہے. اور کبھی تصور ہوتا ہے لڑکی پیدا ہو، ہمارے یہاں چاہت ہوتی ہے لیکن لڑکا پیدا ہوتا ہے. آدمی کی چاہت کے خلاف لڑکے کے بجائے لڑکی یا لڑکی کے بجائے لڑکا دینے والی اور اس مزاج کے خلاف کوئی بنانے والی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہاں کسی کا کچھ نہیں چل سکتا ہے. قرآن جس کو کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکے، جسے چاہتے ہیں لڑکیاں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں. پھر ساری دنیا کی طاقتیں اس کو اولاد نہیں دے سکتی. تو کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا کہ کوئی ذات موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شہتوت کے درخت پر ایک کیڑا چلتا ہے، اور وہ کیڑا ایک ہی ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، اس کی ذات ایک ہی ہے، وہ کھاتا ہے اور اس میں سے اب ریشم نکلتا ہے، یعنی اس سے ایک دھاگا نکلتا ہے جس سے ریشم تیار ہوتا ہے، اور اسی پھل کو جب بکری کھاتی ہے
مینگنی بنتی ہے اس کے پیٹ میں اور پاخانہ بن کر نکلتا ہے، اسی ایک درخت سے، ایک کیڑے سے ابریشم کا دھاگا نکالنے والا اور بکری کے پیٹ سے مینگنی نکالنے والی ذات کوئی موجود ہے جو اس نظام کے تدبر کو اور اس نظام کے، اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ کائنات چلانے والی کوئی ذات موجود ہے؟ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب سے سمجھتا ہوں اور جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہے، میں نے پیدا ہونے والوں کو دیکھا، میں نے مرنے والوں کو دیکھا، بسنے والوں کو دیکھا، بولنے والوں کو دیکھا، چلنے والوں کو دیکھا، ہر بولنے والے کی بولی دوسرے کی بولی سے الگ ہے، ہر ایک کی چمڑی دوسرے کی رنگت سے الگ ہے، ہر ایک کی چال ڈھال دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک کا رہن سہن دوسرے سے الگ ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں کوئی نہ کوئی جدائی موجود ہے، کسی کا چہرہ الگ ہے، ہر ایک کا چہرہ الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے۔ میں نے انداز لگا لیا کہ ان الگ الگ ذاتوں کو پیدا کرنے والی کوئی ذات موجود ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے کیسے جانا کہ اللہ موجود ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا بند سفید رنگ کا کمرہ دیکھا جس میں نہ ہوا جا سکتی ہے نہ ہوا نکل سکتی ہے، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے نہ اندر سے باہر جا سکتا ہے، نہ روشنی باہر کی اندر جا سکتی ہے، چاروں طرف سے بند ہے، نہ کوئی شگاف ہے نہ کوئی سوراخ ہے، اور پھر وہ کمرہ اچانک پھٹتا ہے اور اندر سے ایک جاندار نکلتا ہے۔ اس کمرے سے مراد ایک مرغی کا انڈا ہے، وہ بند ہوتا ہے چاروں طرف سے اور اچانک ایک جاندار چوزا نکلتا ہے۔ اس کو نکالنے والی کوئی ذات موجود ہے اور وہ اللہ کی ذات۔ اللہ موجود ہے۔ کسی عربی دیہاتی آدمی سے پوچھا گیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ موجود ہے؟ کہا عجیب بات پوچھ رہے ہو، کسی راستے میں اگر اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہو یا بکری کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہو یا جانور کا گوبر پڑا ہوا ہو، وہ بتلا دیتا ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ کسی راستے پر کسی چلنے والے کے قدم کے نشانات پڑے ہوں، وہ بتلا دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے۔ جب چلنے والے کے نشان چلنے والے کو بتلا دیتے ہیں تو یہ آسمانوں کا نظام اور یہ سورج کا نکلنا اور اس کا غروب ہونا اور یہ چاند سورج ستاروں کا نکلنا اور دن میں ان کا بے نور ہو جانا، یہ ساری کائنات کا نظام کیا یہ نہیں بتلاتا کہ اس کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے اور وہ اللہ کی ذات؟ اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود اور اسی ذات نے ارادہ کیا کہ کائنات بنانا ہے، اسی ذات نے ارادہ کیا کہ کائنات کا ایک نظام چلانا ہے۔ آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، درخت کو قائم کر دیا، سمندروں کا نظام قائم کر دیا اور پھر انسان کو اتارا اور انسان میں انبیاء کرام کو بھیجا اور یہ کائنات کا نظام۔ ذرا انداز لگائیے، یہ سورج جو صبح میں نکلتا ہے شام میں غروب ہوتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے گھر کے دیواروں پر رہنے والی گھڑیاں یہ سورج کے بالکل مطابقت کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ سورج ان گھڑیوں کے تابع نہیں ہے۔ یہ سارے جو گھڑیاں چل رہی ہے اور دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، نظام الاوقات چل رہا ہے، وہ اس سورج کے مطابق چلتا ہے کہ بھئی سورج یہاں تک پہنچ گئے، اتنا وقت ہو چکا، سورج غروب ہو چکا اتنا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورج سارے سال ایک طرح نہیں نکلتا ہے، ایک ہی وقت میں نہیں نکلتا ہے، سال بھر اس کا نظام بدلتا رہتا ہے۔ سردیوں میں اس کا نظام الگ، گرمیوں میں اس کا نظام الگ، وہ کبھی گھٹتا ہے دن، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس رات اور دن کے گھٹنے بڑھنے میں آج تک ایک سیکنڈ کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کو بنانے والی کوئی ذات موجود اور اس کو چلانے والی کوئی ذات موجود اور وہ اللہ کی ذات۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ موجود ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ شرکت کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر اپنے ساتھ کسی کو شرکت
کرنا یہ بالکل برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو بندہ گناہ لے کر آئے گا اللہ جب چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اور اس کی معافی کا عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان میں چلائیں گے۔ کبھی کسی بندے کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے کیا لے کر آیا؟ ترمذی شریف کی ایک روایت یاد آئی، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلاؤ، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ یاد دلاؤ، اور اس کے سامنے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور وہ قبول کرے گا، جی ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس گناہ کے بدلے میں تجھے میں نیکی دیتا ہوں، فلاں گناہ چلو اس کے بدلے میں تمہیں نیکی دیتا ہوں، اور پھر خاموشی ہو جائے گی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ خاموش کر دیں گے۔ وہ یہ سوچے گا کہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے گناہ پر یہ بڑے بڑے ثواب مل رہے ہیں، تو وہ خود آگے چل کر کہے گا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، اس کا تو یہاں تذکرہ نہیں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ وہ ایک معافی کا نظام چلے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ اکیلا سب کچھ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا قطعاً، اور شرک کو تو دنیا میں بھی کئی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تو اللہ کی توحید کو ایک لڑائی سے سمجھا ہے۔ پوچھا کیسے سمجھا؟ کہ ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بغل میں ایک گھر میں لڑائی ہو رہی تھی، میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، تو میں ہو رہی تھی، اور لڑائی اس پر ہو رہی تھی کہ میاں دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا اور عورت اس کو منع کر رہی تھی، اور لڑتے لڑتے جو الفاظ عورت نے کہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس یہیں سے مجھے توحید سمجھ میں آ گئی۔ کیا الفاظ کہے؟ وہ عورت یہ کہنے لگی میں نے تیرا کتنا خیال رکھا، میں نے تیرے اوڑھنے بچھونے کا خیال رکھا، میں نے تیرے سونے جاگنے کا خیال رکھا، میں نے تیرے کھانے پینے کا خیال رکھا، میں نے تیرے رات دن کا خیال رکھا، ہر اعتبار سے میں تیری خدمت کرتی ہوں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال مجھے عطا کیا ہے، میرے جیسی حسین اور جمیل عورت کے ہوتے ہوئے تیری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ تو دوسری عورت لے کر آئے؟ حضرت حسن بصری نے فوراً اس سے نکتہ نکالا کہ جب دنیا کی کوئی عورت اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دوسری عورت کی شرکت اپنے شوہر کے نکاح میں گوارا نہیں کر سکتی، تو اللہ تمام قدرتوں کے مالک ہے، وہ کیسے اپنے ساتھ شرکت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ نے توحید کو اس طرح سمجھایا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں کوئی مٹکا لے کر آئیں مٹی کا، اس کے اندر پانی بہت میٹھا پانی ہوتا ہے اور بہت اچھا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور آپ اس کو نل سے کھولیے یا اوپر سے لیجئے، پینے میں بڑا لطف آتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، لیکن اگر اسی مٹکے کے اندر برف ڈال دو کبھی تو وہ ٹھنڈا کرنا بند کر دے گا، وہ اپنی خاصیت کو ختم کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے میرے اندر صلاحیت تھی ٹھنڈے کرنے کی، مزید ٹھنڈا کرنے کی شرکت تم نے کیوں کی؟ یہ شرکت ہمیں گوارا نہیں، وہ اپنی خاصیت بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو بھی اپنی طاقتوں کے سامنے ہوتے ہوئے، اپنی تمام قدرتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ابن جدعان کے بارے میں۔ ابن جدعان عربوں کا ایک بڑا سخی آدمی گزرا ہے، بہت سخاوت کا ماہر ترین آدمی۔ پہلے وہ بڑا شرارتی تھا اور لوگ اس سے تنگ ہو چکے تھے، محلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ اس کی شرارتوں سے تنگ آ چکے تھے، اور سب یہ تمنا کرنے لگے تھے کاش کہ یہ مر جائے تو اچھا۔ تو ابن جدعان نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں لوگوں کو پریشان کرتا ہوں، حیران کرتا ہوں، اور سب لوگ مجھے دیکھ کر چھپ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ میں کہیں جا کر سوسائڈ کر لوں، خودکشی کر لوں، میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، میں ختم ہو جاؤں گا، لوگوں کو آرام مل جائے گا۔ تو ابن جدعان پہاڑ کے اوپر گیا
اور وہاں ایک اسے بند کمرہ ملا، غفا، غار ملی، اور اس غار کے اندر مختلف قسم کے خزانے چھپے ہوئے تھے۔ وہ لڑائی کے موقع پر کچھ قبائل وہاں خزانے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس میں سونے، جواہرات اور قیمتی سے قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ابن جدعان نے اس میں سے سونا لیا اور سونا لے کر گھر پر آیا اور اس کو بیچ کر اس نے ارادہ کر لیا، آج تک میں لوگوں کو ستاتا تھا، اب لوگوں کی میں خدمت کروں گا، مہمانوں کی مہمان نوازی کروں گا۔ اس کے یہاں معمول تھا 24 گھنٹے کھانا تیار رہتا تھا تاکہ کوئی گزرنے والا مسافر یہاں سے بھوکا نہ گزرے اور کوئی کپڑے کا ضرورت مند کپڑے کے بغیر نہ گزرے، کوئی پیاسا آدمی بغیر پانی کے نہ گزرے۔ یہ سارا نظام اس نے کر رکھا تھا۔ مر گیا ابن جدعان جب، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان نے بہت خدمت کی ہے لوگوں کی، بڑی سخاوتیں کی ہے، کیا قیامت میں اس کو اس کی سخاوت کام آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً نہیں، اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ توحید کے بغیر اگر کوئی چلا گیا، شرک کے ساتھ چلا گیا، اس کی معافی قطعاً نہیں ہے۔ باقی کوئی گناہ لے کر چلا جائے، کتنا بڑا مجرم ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، کبھی سفارش کے ذریعے سے اور کبھی اپنی رحمت سے۔ وہاں اجازت ملے گی سفارش کرنے کی، اور اجازت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سفارشیں ہوتی رہے گی اور لوگ معاف ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے رہیں گے۔ لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں معاف۔ شرک کے ہوتے ہوئے اگر کسی کی معافی ہو سکتی تو ابو طالب کی ہو جاتی، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمتیں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں قیامت میں اپنے چچا کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور آگ کی جوتیاں ان کو پہنائی جائے گی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھے سب سے بڑا عذاب ہو رہا ہے، لیکن معافی نہیں ہو سکتی۔ شرک کے ساتھ معافی نہیں۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں اور اللہ کے فیصلوں میں قطعاً تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ دوسری بات۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ موجود ہے، نمبر 2 وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 3 تیسری اور آخری بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام قدرتوں کا مالک، تمام طاقتیں اس کے پاس۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس کو رجب کے ساتھ بھی مناسبت ہے۔ وہ یہ کہ یہ آسمان، نیلگوں آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، پہلے آسمان تک پہنچنے کی مسافت 500 سال، اور 2 آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال، اور آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی، یعنی ایک آسمان کو پار کرنا 500 سال، پھر دوسرے آسمان تک پہنچنا 500 سال، یعنی 7 آسمان کو پار کرتے کرتے 7000 سال لگ جائے، اور یہاں سے پہلے آسمان تک پہنچنے میں 500 سال۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں 7 آسمان، اور قدرتوں کا مالک کتنا بڑا، صرف ایک مثال میں دوں گا آپ کے سامنے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، جبرائیل کو بلایا، جبرائیل جاؤ نیچے زمین پر جاؤ اور جا کر میرے مصطفیٰ کو، میرے آخری نبی کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرو اور انہیں ہمارے یہاں مہمان بنا کر لے آؤ، ہم ان کو معراج سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اور جبرائیل امین آئے، حضور کو بیدار کیا اور لے کر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیوں معراج کروا رہے ہیں، کیا حکمت ہے، جو کچھ حکم ارباب حدیث نے اور ارباب تفسیر نے لکھی ہے اور تاریخ نویسوں نے ذکر کیا ہے، ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی مشقتوں کا سامنا کر چکے تھے، شعب ابی طالب کو برداشت کر چکے تھے، جھیل چکے تھے، سوشل بائیکاٹ آپ کا کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2 طائف کی وادی میں آپ مار کھا کر آئے تھے۔ نمبر 3 آپ کو سہارا دینے والے ظاہری طور پر جو 2 لوگ تھے، حضرت خدیجہ اور ابو طالب، ان کا انتقال ہو چکا تھا اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کو ستایا جا رہا تھا، آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کر گویا اپنے نبی کے زخمی دل پر مرہم لگاتے ہوئے یہ کہنا چاہا، اے میرے نبی، اگر دنیا والے آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں، مکے والے آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، ذرا آسمانوں کی سیر کر کے دیکھ لو کہ اوپر کے عالم میں آپ کی ویلیو کتنی زیادہ ہے، آپ کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ تو حضور کو بلایا گیا، آسمانوں پر بیت المقدس میں لے جایا گیا، اور آپ کو تمام نبیوں کا امام بنا کر یہ اعلان کروا دیا گیا کہ آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، اور پھر سارے نبیوں کے ذریعے سے آسمانوں میں آپ کا استقبال کروایا گیا، اور ہر نبی یہ کہہ رہا ہے مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، اور حضرت ابراہیم و آدم کہتے ہیں مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، اے نیک بیٹے تیرا آنا مبارک ہو۔ آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے، اور آسمانوں پر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور آسمانوں سے لوٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام حضور کو عطا کیا کہ آسمانوں سے لوٹنے کے بعد سب سے پہلے جن کے سامنے آپ نے واقعے کو پیش کیا وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی گھر میں آپ نے آرام کیا تھا۔ اس گھر میں آپ صبح میں ام ہانی کو کہہ رہے ہیں، ام ہانی تمہیں پتا ہے آج رات کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ میں آسمانوں پر گیا تھا، پہلے بیت المقدس گیا تھا، میں نے آسمانوں کی سیر کی، اور میں بالکل ملأ اعلیٰ کے قریب پہنچا، اور میں نے یہ دیکھا، وہ دیکھا، فلاں منظر دیکھا، فلاں منظر دیکھا، اور راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے میں یہاں نیچے آیا ہوں۔ ام ہانی نے کہا حضور آپ نے سب دیکھ لیا، لیکن باہر جا کر بیان مت کرنا، لوگ آپ کو جھٹلا دیں گے، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ام ہانی کے سامنے حضور کہہ رہے ہیں جھٹلانے دو، میں ابھی اعلان کرتا ہوں۔ مبلغ کی یہ حیثیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے میں ابھی لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہوں۔ کعبہ میں پہنچے اور آپ نے اس واقعے کو بیان کیا تو دو قسم کے لوگ آپ کے سامنے آئے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ ابو بکر صدیق کو کہا گیا تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا رات تو رات بیت المقدس اور وہاں سے آسمان اور ساتوں آسمان کا سفر کر کے پھر اس دنیا میں آ گئے، کیا اس کو مانا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچی بات۔ ابو جہل نے انکار کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو تسلیم کیا، صحابہ نے اس کو مان لیا۔ میرے بھائیوں میں آخری بات کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور کے پاس معراج کے کروانے میں جو حکمتیں ہیں، میں اپنے مضمون کے ساتھ اس کو مربوط کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے کروانے میں جو کچھ حکم، جو کچھ مصالح ہیں، ان میں سے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن کی جان، مومن کا مال اللہ خرید چکے ہیں کہ تم اپنی جان سے میری چاہت کے مطابق کام کرو، اپنے مال سے میری چاہت کے مطابق کام کرو۔ تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، وہ میری دی ہوئی ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، وہ میرا دیا ہوا ہے، لہٰذا وہ میری چاہت میں استعمال کیا جائے، میرے کہنے کے مطابق استعمال کیا جائے، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن دنیا میں جب خرید و فروخت ہوتی ہے، دکان پر ہم جاتے ہیں تو ایک طرف پیسے اور ایک طرف مال، یہاں ہم جان و مال تو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن جنت کو تو ہم نے دیکھا نہیں، کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ میرے اللہ نے معراج کی شکل میں بلایا اپنے نبی کو اپنے پاس، اور بلا کر بتا دیا ہے کہ اپنی امت کو کہنا کہ میں جنت دیکھ کر آیا ہوں، جس جنت کا اللہ تمہارے ساتھ سودا کر رہے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ جنت موجود ہے۔ یہ سودا بغیر دیکھے نہیں ہو رہا ہے، ہمارے نبی اس کو دیکھ کر آئے۔ اور دوسری بات، معراج اس لیے بھی کروائی گئی کہ کائنات میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے، یہ صرف میرے نبی کا حصہ ہے، کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ اور کوئی، اللہ تعالیٰ آنے والے زمانے کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایسی پبلک پیدا ہوگی جو یہ کہے گی کہ کائنات میں اللہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلا کر اپنا دیدار کروا دیا، دنیا میں جا کے اعلان کر دینا میں رب کو دیکھ کر آیا ہوں۔
اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا جنت بھی دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کا اعزاز اور شرف اتنا بڑا ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ نبی کے فضل و کرم سے اور نبی کے طفیل ہمیں بھی بڑا مقام ملا ہوا ہے۔ اس امت کو جو بڑا مقام ملا ہے، کل میں نے مشکات شریف کے اختتام کے موقع پر ایک بات اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم کے حوالے سے سنائی تھی، اس کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو یہ امت آخری امت اور اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ حضور آخری نبی ہیں اور حضور مقام میں سب سے بڑے، مرتبے میں سب سے بڑے، ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے آتے دنیا میں، سب سے پہلے دنیا میں آتے، آپ کا مقام تو پہلے نمبر کا تھا، آپ سب سے اخیر میں آئے۔ اس کی دو وجہیں بڑی عجیب ذکر کی ہے، محی الدین ابن عربی کے حوالے سے ہمارے استاذ نے اس کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کو اخیر میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو برزخ کا زمانہ ہے وہ اس امت کو زیادہ نہ گزارنا پڑے۔ آپ انداز لگائیے کہ حضرت آدم کے زمانے میں جو لوگ مرے ہوئے ہیں وہ آج تک برزخ میں ہیں اور قیامت تک برزخ میں رہیں گے، اس امت کو اتنا زیادہ لمبا زمانہ نہ گزارنا پڑے۔ اور دوسری عجیب بات ذکر فرمایا پچھلی امتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں امت نے اپنے نبی کو ستایا، اپنے نبی کو قتل کیا، اپنے نبی پر پتھر برسائے، اگر ہم پہلے آ چکے ہوتے تو ہماری برائیاں دوسری امتوں کے سامنے آتی، اور اللہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ میرے محبوب کی امت کی برائی دوسری امت کے سامنے کی جائے۔ تو یہ بڑا مقام اپنے نبی کے ذریعے سے ملا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دے چکے ہیں ہمیں۔ اب اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اور اسی مالک کے سامنے جا کر ہمیں حساب کتاب پیش کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو دینا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ اپنا قدم نہیں ہٹا پائے گا قیامت میں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لیں زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ایسے ہیں کہ جب تک ایک بندے سے نہیں پوچھ لیے جائے کوئی اپنا قدم نہیں ہٹا پائے گا۔ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی تیاری ہے؟ کیا آخرت کی کوئی تیاری ہے ہمارے پاس؟ یا یوں ہی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، عمر آہستہ آہستہ نکل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور آج لوگوں کے اعلانات ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کل ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال 3 باتیں اس وقت آپ کے سامنے میں نے آج کے اس مجلس میں ذکر کی ہے۔ نمبر 1، اللہ موجود ہے، اور وہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے میں لوگ یہ جانتے تھے کہ اللہ موجود ہے۔ بچہ تو فطرت سلیمہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ ابواہ یہودانہ، ماں باپ یہودی ہو تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وہ ینصرانی، ماں باپ نصرانی ہو تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، وہ یمجسانی، ماں باپ مجوس ہو تو اس کو مجوس بنا دیتے ہیں، ماں باپ کافر ہو تو اس کو کافر بنا دیتے ہیں۔ میرے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا تھا۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور الحمدللہ اب تک ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مرتے دم تک، آخری وقت تک ہماری زبان پر اللہ اللہ جاری رکھے، اور جب ہماری روح نکالی جائے تو کلمہ طیبہ کے ساتھ نکالی جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم کامیاب ہیں۔ وہاں تک ہم کامیاب نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، آپ اس ایمان پر ہمیں برقرار رکھیے، باقی رکھیے۔ اللہ اپنی ذات باری کی معرفت بھی ہمیں نصیب فرمائے، اپنی ذات باری کا استحضار یعنی گناہ کے لیے قدم اٹھائیں اور اللہ یاد آ جائے اور ہم گناہ سے رک جائیں، یہ بھی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ اور آخری دعا، اللہ اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔